کہتے ہیں الفیۃ الباغیہ، باغی گروہ ہے، خارجی گروہ ہے، سبائی گروہ ہے، انہوں نے شہید کر دیا تمہارے مطابق حضرت عمار کو، تو ان کو فائدہ کیا تھا؟ کیا فائدہ تھا؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ باغی گروہ تو حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں گھسا ہوا تھا، تو یہ اپنے لشکری کو مار کے کیا فائدہ ہوگا، اپنے بندے کو مار کے؟ تو میں نے کہا اس کا جواب میں آپ کو دینے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ 10 نشانیوں میں آپ پڑھائے ہیں، 10 نشانیوں کے اندر قاتل کون بنتا ہے؟ یہی خارجی باغی بنتے ہیں، پہلی تو یہ بات ثابت ہے۔ رہی دوسری بات کہ اپنے لشکر والوں کو مار کے کیا فائدہ ہوا، اس بارے میں بھی ذرا امام ابن کثیر سے پوچھ لیتے ہیں کیا فائدہ ہوا، وہ بتائیں گے ان باغیوں کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ البدایہ والنہایہ ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 297 ہے۔ وقد کان ذو القلا سمع قول عمر بن العاص یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ وآخر شربۃ تشربها ساء اللبن فکان ذو القلا یقول لعمر ویحک وهذا ما هذا یا عمر فیقول له عمر انه سیرجع الینا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اگرچہ اس پہ کلام ہے لیکن میں جواب کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی باتیں حضرت معاویہ کے لشکر میں چل رہی ہیں کہ ان قریب حضرت عمار بن یاسر ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ہم قریب حضرت عمار بن یاسر ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ادھر آ جائیں گے، ان کا موقف یہ ہو جائے گا۔ جب یہ بات چلی خارجیوں تک یہ بات پہنچی، وہ کہنے لگے ہم تو لڑانے کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت علی حضرت معاویہ کو، اور اگر ہمارے جیسا بندہ ادھر چلا گیا ہمارے موقع میں تو پانی مل جائے گا، تو انہیں مار دیا۔ سوال کا جواب یہ بھی ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو فائدہ دکھا رہا ہوں، جو جواب آپ کا وہی، جو سوال آپ کا وہی جواب ہمارا، تو یہ جواب کتابوں میں یہ بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ چوری یہی نکلی کیسے۔ داغ دہلوی مرحوم ایک شاعر ہیں جن کا نام ہے ابراہیم نواب مرزا خان، 1323 میں فوت ہوئے ہیں، آج 1447، 190 سال 95 سال بنتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب بیاض سکون باب غزلیات غزل نمبر 17، یہ کتاب کا حصہ نمبر اول ہے، دفتر نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 34 ہے، سید خاور حسین شاہ کتاب گھر، یہ آپ کے لائل پور سے چھپی ہے، اس زمانے میں فیصل آباد کو لائل پور کہتے تھے۔ ان نے یہاں ایک لفظ لکھا ہے، فیصل آباد میں بیٹھا ہوں تو فیصل آبادی کتاب کو بھی ایک شعر سنا دوں گا، جگت نہ ہوگا تو پھر کوئی فیصل آبادی کی گل پوری نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نگاہ نکلی نہ دل کی چور نہ زلف عنبری نکلی، ادھر لا ہاتھ کھول مٹھی یہ چوری یہیں نکلی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی یہیں نکلتی ہے۔ سوال نمبر 6 کہتے ہیں کیا کسی صحابی نے بھی یہ کہا ہے کہ فرقہ خوارج، یہ خارجی، یہ قاتل عثمان لوگ حضرت عمار کے قاتل ہے، کہ صحابی نے بھی کہا ہے؟ کہا ہے تو دکھاؤ۔ یہ سوال اگرچہ ایک عجیب ہو لیکن میں جواب دینے لگا ہوں۔ صحابی نہیں، صحابہ نے کہا، کئی صحابہ، اس کو بھی ہم پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو، حضرت ابو سعید چاچو کے بیٹے حضرت ابو سعید خدری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ٹھیک ہے، علی بن عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے، اس طرح یہ حضرات یہ اکٹھے گئے ہیں کس سے؟ حضرت ابو سعید خدری سے حدیث سننے۔ حدیث کیا سننی ہے؟ قتل عمار کے بارے میں۔ یہ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کتاب اہل البغی حدیث نمبر 2653 اور یہ رقم الحدیث ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ یہ صحابی گئے ہیں، حضرت ایک اور صحابی حضرت ابو سعید خدری سے بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے بتائیں قتل عمار کے بارے میں حضور پاک نے کیا فرمایا تھا؟ تو یہاں لفظ بولا عبداللہ بن عباس نے، انطلقا الی ابی سعید فاسمع منہ فی حدیثی فی شان الخوارج، جاؤ حضور کی حدیث ہے خارجیوں کے بارے میں وہ سن کے آئے۔ کن کے بارے میں؟ آگے پوری کی پوری حدیث عمار، یہی 2812 ذکر کی ہے کہ حضرت عمار کا قاتل باغی ہوگا، جنت کی طرف جنت کی پوری ترتیب آ گئی۔ تو اس سے پتہ چلا صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ فی شان الخوارج یہ خارجیوں کے متعلق ہے، صحابہ نے بھی کہہ دیا، اس بارے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں انطلقا الی ابی سعید فاسمع منہ فی حدیثی فی شان الخوارج، فیصلہ کر کے رکھ دے گی بات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ کرام نے قول فیصل بتا دیا۔ تو لہٰذا صحابہ کے مطابق بھی قاتل عمار جو ہے وہی ہے جو قاتل عثمان ہے، اور وہی خارجی گروہ ہے اور وہی باغی گروہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کی بیعت کرنے کے بعد توڑ چکے تھے تو باغی تھے، حضرت علی کے لشکر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔